اللہ اس بندے نے میرے سے تیری نافرمانی کروائی ہے، یہ چل کر مجھ سے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تو نہیں آتا تھا، جمعہ تو پڑھنے کے لیے وقت پر نہیں آتا تھا، تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے تو نہیں آتا تھا، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تو نہیں جاتا تھا۔ اللہ یہ جاتا تھا تو تیری نافرمانی کرنے کے لیے جاتا تھا، اللہ یہ جاتا تھا تو گناہ کرنے کے لیے جاتا تھا، اللہ یہ جاتا تھا چل کر تو فرمایا یہ لوگوں کو برائی کی طرف رغبت دلانے کے لیے جاتا تھا، لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے یہ بندہ چلتا تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہر اعضاء اس بندے کے خلاف بولے گا، فرمایا زبان بند ہوگی پر جسم کا ہر حصہ بول بول کر اللہ کی پاک بارگاہ میں اس بندے کے خلاف کہہ رہا ہوگا، اللہ اس نے ہمارے سے یہ خطا کروائی، اللہ ہم تو اس کے تابع تھے، اللہ یہ ہمارے تابع تو نہیں تھا، اللہ ہم اس کے تابع تھے، اس نے ہمیں تیری بارگاہ میں جھکانے لانا تھا، تیری بارگاہ میں آ کر معافی مانگنے کے لیے، ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے آنا تھا، تیری بارگاہ میں سر کو جھکانے کے لیے آنا تھا، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آنا تھا، اللہ یہ نہیں آیا۔ فرمایا کیا ہوگا پھر اس وقت؟ بندے کے پاس نادم و شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی عمل کام آئے گا، نہ کوئی دولت کام آئے گی، نہ کوئی عزت کام آئے گی، نہ کوئی شہرت کام آئے گی۔ فرمایا فقط وہاں پر اگر کام آئے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری و فرما برداری جو دنیا میں کی ہے وہ کام آئے گی، یا نیک اعمال جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کیا ہے وہ کام آ جائے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور فرمایا دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا گیا انتقال کی صورت میں، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے روح کو نکالا گیا، اور فرمایا اسی دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ان غیور لوگوں کے درود و سلام میری بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے پیش کرواتا ہے، جو جمعے کے دن حسرت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی جمعۃ المبارک میں جو درود کثرت سے پڑھنے والے ہیں ان کا معاملہ میرے سامنے جو ہے وہ پیش کروایا جاتا ہے، اور فرمایا اسی دن سور پھونکا جائے گا، اللہ اکبر، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک جو ہے وہ سور لے کر منہ میں طوطی کی طرح، باجے کی طرح لے کر کھڑے ہیں، فرمایا اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ فرمایا اسی دن جب اللہ کا امر آئے گا، حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے، تو پہلی آواز اس کی اتنی میٹھی ہوگی، اتنی سریلی ہوگی، اتنی میٹھی ہوگی۔ فرمایا اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ماں کی ممتا بڑی نرالی ہے، فرمایا اس میں اللہ نے مٹھاس اتنی رکھی ہوگی، پہلی لہر میں اتنی آواز مٹھاس ہوگی، فرمایا وہ اپنے بیٹے کو وہی چھوڑے گی اور اس آواز کی طرف دوڑ پڑے گی۔ اور فرمایا اسی طرح کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ پر مشغول ہے، فرمایا وہ سارے کے سارے اپنے کاموں کاجوں کو چھوڑ کر اس آواز کی طرف چل پڑیں گے، سارے جن و انسان اس آواز کی طرف چل پڑیں گے۔ فرمایا پھر ایک وقت، اسی وقت ایک جو ہے وہ آواز تبدیل ہوگی، اور اس آواز میں اس قدر جو ہے وہ گھبراہٹ ہوگی اور اس قدر جو ہے وہ دردناک چیخ کی طرح فرمایا آواز ہوگی، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، پہاڑ پھٹ جائیں گے، اور پہاڑ ہوا میں اس طرح روئی کی طرح اڑتے ہوئے آئیں گے، جن کے اندر پیوا نہیں ہوتا، بیج نہیں ہوتا، ہوا میں اڑتے ہوئے یہ پہاڑ اس طرف جانے لگیں گے، اور فرمایا حتیٰ کہ جو انسان، جو جن اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، فرمایا اس میں ایسی آواز میں تبدیلی پیدا ہوگی، فرمایا اس سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے وہ دوبارہ زندے کیے جائیں گے،
اور فرمایا پھر وہ میدان عرفات میں قیامت کے دن فرمایا سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔